پاکستان کے کئی علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن پاور جنریشن کے نمبرز پچھلے پورے سال سے اوپر جا رہے ہیں اور مارچ میں بھی یہ ٹرینڈ جاری رہا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں مارچ 2026 کی پاور جنریشن 6% زیادہ اور پر یونٹ کاسٹ 14% کم تھی۔ تو واٹ از دا ریئل اسٹوری؟ کیا پاور سیکٹر میں سپلائی شارٹیج ہے یا پھر حکومت کسی اور وجہ سے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے؟ اس ایپیسوڈ میں ہم ملک میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کو غور سے سمجھیں گے اور اس سب میں سولر کے کردار کو اینالائز کریں گے۔ لیٹس گیٹ انٹو اٹ۔ ویلکم ٹو پاور پلے، پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ کی ماہانہ انرجی رپورٹ، جس میں ہم انڈسٹریل، ریزیڈینشل اور کمرشل کنزیومرز کے انرجی چیلنجز کو اینالائز کرتے ہیں۔ جہاں ریزیڈینشل اور کمرشل کنزیومرز بیٹری سسٹمز اور رینیویبل سورسز کی طرف جا رہے ہیں، انڈسٹریل کنزیومرز اپنی ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی سسٹمز کو مینیج کرنے کے لیے اسپارک بائی ریون جیسے انٹیلیجنٹ انرجی مینجمنٹ پلیٹ فارمز استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ایک انڈسٹریل کنزیومر ہیں دین اسٹک ٹل دی اینڈ ٹو لرن کہ اسپارک آپ کی ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی سسٹم کو کیسے مانیٹر، اینالائز اور آپٹیمائز کرتا ہے۔ پاور سیکٹر کی کنٹرڈکشن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مارچ کے پاور جنریشن نمبرز پر غور دینا ہوگا۔ مارچ 2026 میں پاکستان نے 8939 گیگا واٹ آور جنریٹ کیے، جو ہماری تھیوریٹیکل میکس کا 30.2% حصہ تھا۔ فیبروری 2026 کی 7696 گیگا واٹ آور کی جنریشن سے 16.2% زیادہ تھا، اور پچھلے سال مارچ کی 8409 گیگا واٹ آور کی جنریشن سے 6% زیادہ تھا۔ مارچ کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا موسم بہتر ہوتا ہے، ڈے ٹائم ڈیمانڈ ہماری کچھ 6000-7000 میگا واٹ کے آس پاس منڈلا رہی ہوتی ہے، اور جو نائٹ ٹائم ڈیمانڈ ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں 9-10 ہزار میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے۔ کل ملا کے اس فسکل ایئر کے پہلے 9 مہینوں میں پاکستان نے 93,131 گیگا واٹ آور بجلی جنریٹ کی، جو پچھلے سال کے پہلے 9 مہینوں سے 3% زیادہ ہے۔ نیپرا کے کیلنڈر ایئر 2026 کے پروجیکشنز کے مطابق RLNG پاکستان کی اینول جنریشن مکس کا لگ بھگ 15% حصہ ہے۔ اب ملک کی 90% RLNG ریکوائرمنٹ قطر پوری کرتا ہے، جس نے مارچ میں US ایران جنگ کی وجہ سے اپنے لانگ ٹرم کانٹریکٹس پر فورس میجور ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس ڈکلیریشن کی وجہ سے جہاں پاکستان میں ہر مہینے 8 RLNG کارگوز آتے تھے، مارچ میں صرف 2 آ پائے۔ اب اس کا امپیکٹ مارچ کے جنریشن مکس میں کلیئرلی نظر آتا ہے۔ RLNG بیس جنریشن جو پچھلے مارچ 1528 گیگا واٹ آور تھی، اس سال 67% گر کر صرف 504 گیگا واٹ آور تک رہ گئی ہے۔ تو RLNG کے ہمارے کو 4 پاور پلانٹس ہیں، تقریباً 1320 میگا واٹ کے ایچ۔ وی ڈڈ ناٹ ہیو دا فیول انفارچونیٹلی، تو وہ فیول چونکہ وہاں ہمارے پاس نہیں آیا، تو وہ اگر آپ کے پاس پاور پلانٹ ہے بھی تو وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ایسے آلٹرنیٹیو سولوشنز ڈھونڈیں جو ہماری انرجی ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں اور بجلی کی پر یونٹ کاسٹ بھی بڑھنے سے روک سکیں۔ تھیوریٹیکلی اس شارٹ فال کو فلفل کرنے کے لیے 2 سے 3 سولوشنز اویلیبل تھے۔ یا تو حکومت قطر کے فورس میجور کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشین اسپاٹ LNG مارکیٹ سے RLNG خریدتی، جس کی پرائس مارچ میں $21 پر یونٹ تھی، جو ہمارے قطری کانٹریکٹ کی اگریڈ پرائس سے تقریباً 60% زیادہ مہنگی تھی۔ اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ ابھی جس طرح مارچ میں جو پر یونٹ وہ جو چارجز آ رہے تھے نا RLNG کے، وہ تقریباً 24 روپیز کے قریب اراؤنڈ تھا، پھر یہ 35 تک جا سکتا ہے، 35 روپیز تک، جب یہ والا RLNG جو اسپاٹ مارکیٹ سے ہم نے پرچیز کیا اسے وہ کریں گے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم اچ، ماری اور سوئی جیسے لوکل گیس فیلڈ سے آنے والی انڈیجنس گیس کو زیادہ استعمال کرتے۔ عارف حبیب لمیٹڈ کی سرچ کے مطابق اچ 1، اچ 2 اور گڈو جیسے گیس پاور پلانٹس کی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہماری گریڈ میں سالانہ 5628 گیگا واٹ آور ایڈ کر سکتی ہے۔ اگر ہم آپریشنل ایشوز کو اگنور کر بھی لیں تو پھر بھی یہ آپشن خاصا فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لوکل گیس ریزروز 143 MMCFD پر ایئر کے ریٹ سے ڈکلائن کر رہے ہیں۔ ان فیکٹ فسکل ایئر 2025 میں پاکستان کی ڈومیسٹک گیس پروڈکشن FY 2020 سے 20% کم تھی۔ ہماری گیس کی تو اوور آل پروڈکشن تو اوور دی ایئرز ویسے ہی کم ہو رہی ہے نا،
جو نئی تھوڑی بہت ڈسکوریز ہوئی بھی ہیں تو اس کے باوجود ہم اس کو وہ کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتے. اور صرف جو انڈیجنس گیس ہے وہ پاور پلانٹس کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہی نا, انڈسٹری بھی اس کو یوز کر رہی ہے. تیسری آپشن یہ ہے کہ ہم فرنس آئل کے ذریعے اس شارٹ فال کو پورا کریں. اس میں بھی دو مسائل ہیں. نمبر 1, فرنس آئل کی پر یونٹ انرجی جنریشن کاسٹ پورے جنریشن مکس میں سب سے زیادہ ہے. ان فیکٹ اس کی 36 روپیز پر یونٹ کاسٹ سیکنڈ پلیس RLNG کی 24 روپیز پر یونٹ کاسٹ سے 44% زیادہ ہے, اور تھرڈ پلیس امپورٹڈ کول کی 15 روپیز پر یونٹ کاسٹ کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. جو ہمارے پاس RFOs تھے اس کو تھوڑا سا ہم نے چلایا, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اس RFO کو چلاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا FCA بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر لوگوں کے لیے بل دینا مشکل ہو جاتا ہے. سیکنڈلی, حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں فرنس آئل کو جنریشن مکس سے آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے اس کی افیکٹو کیپیسٹی میکس کیپیسٹی کے صرف 28% رہ گئی ہے. ان حالات میں حکومت نے لوڈ مینجمنٹ کا آغاز کیا ہے, جس کی وجہ سے دیگر آلٹرنیٹیو سورسز لمیٹڈ کیپیسٹی میں استعمال کیے گئے, اور پر یونٹ کاسٹ کو کم رکھنے کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا گیا. یہ ڈیسیجن ہوا کہ اگر ہم فل فلیج چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کا FCA بہت بڑھے گا. اگر ہم اس کو 50% چلاتے ہیں اور کچھ لوڈ شیڈنگ 2 سے 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر لیتے ہیں تو پھر ایک ایسن طریقے سے آپ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. ان انٹرونشنز کے ایفیکٹس جنریشن مکس میں نظر آتے ہیں. امپورٹڈ کول جو مارچ 2025 میں صرف 504 گیگا واٹ آور کی بجلی جنریٹ کر رہا تھا, مارچ 2026 میں 1234 گیگا واٹ آور تک آ گیا. نیوکلیئر جو فیبروری میں مینٹیننس کی وجہ سے 1449 گیگا واٹ آور کی بجلی جنریٹ کر رہا تھا, مارچ میں بڑھ کے 1962 گیگا واٹ آور تک آ گیا. فرنس آئل بھی بڑھایا گیا, جس کی 91 گیگا واٹ آور جنریشن پچھلے سال کی 4 گیگا واٹ آور کے مقابلے میں 22 گنا زیادہ تھی. لیکن مارچ میں ہمارے پاور سیکٹر کا سب سے بڑا سیویئر ہائیڈل تھا, جس کی 2105 گیگا واٹ آور کی جنریشن مارچ 2025 کے 1297 گیگا واٹ آور کے مقابلے میں 62.3% زیادہ تھی. ان انٹرونشنز کی وجہ سے مارچ 2026 کی 8.1 روپیز پر یونٹ کاسٹ مارچ 2025 کی 9.5 روپیز پر یونٹ کاسٹ سے 14.7% کم تھی. بفور وی موو آن, ہمارے پاور سیکٹر میں ایک اور ایسی خرابی ہے جو ہر ماہ شارٹ فال پیدا کرتی ہے, ٹرانسمیشن لاسز. کیونکہ ہماری جو ایکسیس کیپیسٹی ابھی بھی وہ ساؤتھ میں بہت زیادہ ویسٹ ہو رہی ہے. نہ صرف یہ جو لاہور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے, وہ بھی 40% سے تو اوپر ابھی تک اس کی یوٹیلائزیشن گئی نہیں جب سے وہ بنی ہے, تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا اوریجنل جو ٹرانسمیشن کا انفراسٹرکچر تھا فرام ساؤتھ ٹو نارتھ, اس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے آلموسٹ 1700 میگا واٹ جو ہے نا وہ کرٹیل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ گرڈ کنجیشن اور ٹرانسمیشن لائن کی کنجیشن کی وجہ سے. یہ تو تھی آفیشیل کہانی. روزانہ 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور پر یونٹ کاسٹ میں لگ بھگ 15% کمی. مگر اصل کہانی تھوڑی مختلف ہے. ملک کے کئی علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ رپورٹ ہوئی. لاہور میں 5 سے 6 گھنٹے, راولپنڈی میں 8 سے 10 گھنٹے, کراچی میں 10 گھنٹے اور گرد و نواح کے علاقوں میں 14 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ دیکھی گئی. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پہلے رسپانس میں ٹرانسمیشن لائنز کی مینٹیننس اس لوڈ شیڈنگ کی مین وجہ بتائی گئی, مگر اصل وجہ کچھ دنوں بعد سامنے آئی. پاور منسٹر اویس لغاری کے مطابق پاور سیکٹر کی ٹوٹل شارٹ فال 3400 میگا واٹ سے زیادہ تھی, اور اس کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہائیڈل کی کمی کی وجہ سے تھا. اب ہائیڈل جنریشن کے لیے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے ڈیمز کے ذریعے پانی ریلیز کرنا ہوتا ہے, اور یہ ریلیز ہر صوبے کی ایگریکلچر ریکوائرمنٹس پر مبنی ہوتا ہے. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق مارچ 2026 میں پاکستان میں 38.9 mm کی بارش دیکھی گئی, جو مارچ کے ہسٹوریکل ایوریج سے 24% زیادہ تھی. اس بارش نے فصلوں میں پانی کی ریکوائرمنٹ کم کر دی, جس کی وجہ سے IRSA نے ڈیم سے کم پانی ریلیز کیا اور ہائیڈل جنریشن صرف 1800 میگا واٹ تک رہی. تو جب تک وہاں سے ڈیمانڈ نہیں آتی, پروونسز کی ڈیمانڈ نہیں آتی فار ایریگیشن, تو وہ واٹر ریلیز نہیں ہوتا, اور واٹر ریلیز نہیں ہوگا تو وہ الیکٹریسٹی جنریشن نہیں ہوگی. اس کو ریزالو کرنے کے لیے IRSA نے تربیلا ڈیم سے پانی کا ریلیز 8000 کیوسک سے بڑھا کر 30000 کیوسک کر دیا, جس کی وجہ سے ہائیڈل جنریشن 1800 میگا واٹ سے بڑھ کے 4100 میگا واٹ تک آ گئی.
صرف ہائیڈل کی اس چینج کی وجہ سے ہماری ٹوٹل انرجی شارٹ فال میں 2300 میگا واٹ کا پازیٹیو چینج دیکھا گیا اور لوڈ مینجمنٹ 2 to 2.5 آورز پر ڈے کی ایوریج پر واپس آ پہنچی. 2-4 دن تھوڑے ٹف تھے, وی ایکنالج اینڈ, لیکن اچھا ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ہی 2-3 دن بعد انہوں نے فلوز بڑھا دیے, انڈینٹ جو واٹر انڈینٹ تھا وہ بڑھا دیا, تربیلا کا بھی جو ڈسپیچنگ تھی وہ بڑھ گئی, جس کی وجہ سے پھر جب تربیلا کی بڑھ جاتی ہے تو ڈاؤن اسٹریم جتنے بھی اور آپ کے ہائیڈل کے پاور پلانٹس ہیں ان میں بھی پھر آپ کو سگنیفیکنٹ جنریشن مل جاتی ہے. ورڈ فرام آور اسپانسر ریون انرجی. پاکستان میں تقریباً 25,000 فیکٹریز آپریٹ کرتی ہیں اور ان کا پاور ماڈل پچھلے 10 سالوں میں چینج ہو چکا ہے. پہلے فیکٹریز گریڈ کے ساتھ ساتھ کیپٹیو گیس پر ڈیپینڈ کرتی تھیں. آج کمپنیز سولر اور بیٹریز کے ساتھ اپنا انرجی مکس بلڈ کر رہی ہیں. جب ملٹیپل انرجی سورسز یوز ہوتے ہیں تو ان کو مینج کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے. ڈفرینٹ لوڈز مین ڈاؤن ٹائم کا رسک اور پرفارمنس لاسز. اسی لیے ریون انرجی نے اسپارک جیسا انٹیلیجنٹ انرجی مینجمنٹ پلیٹ فارم ڈیزائن کیا ہے. یہ پلیٹ فارم سولر، گریڈ، بیٹریز اور جنریٹرز کو ایک ڈیش بورڈ پر مانیٹر کرتا ہے اور ڈیٹا کی بنیاد پر پرفارمنس امپروو کرنے میں مدد دیتا ہے. آج اسپارک 8,000 سے زیادہ سائٹس پر انرجی ایسٹس مینیج کر رہا ہے اور آپ کے انرجی ایسٹس مینیج کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے. اسپارک آپ کی مدد کر سکتا ہے. ڈسکرپشن میں سب سے پہلی لنک پر ابھی کلک کریں یا پھر pakistanandcounting.com/Rion Energy پر جائیں اور ریون ٹیم سے فری سائٹ ایویلیویشن کروائیں. تھینک یو ٹو ریون انرجی فار سپورٹنگ پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ. اس لوڈ شیڈنگ کی لہر میں سولر ایک بہت اہم کردار پلے کرتا ہے. پاکستان میں روف ٹاپ سولر کی ایسٹیمیٹڈ انسٹالڈ کیپیسٹی 12 سے 18 گیگا واٹ کی ہے اور ٹوٹل پینل امپورٹس 2025 کے اینڈ تک تقریباً 51 گیگا واٹ تک جا پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا, ڈسٹریبیوٹر سولر نے پاکستان کو فیول امپورٹس میں $12 بلین کی بچت بھی کروائی ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. کیونکہ ڈسٹریبیوٹڈ سولر صرف دن کے ٹائم چلتا ہے, شام کے ٹائم نیشنل گرڈ پر لوڈ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ صبح کے وقت لوڈ شیڈنگ اسی لیے نہیں ہوئی کہ وہ سولر نے کمپنسیٹ کیا. سولر اتنا سفیشینٹلی اویلیبل تھا لیکن ہمارے پاس کیونکہ اسٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہے تو جو ایکسیس کیپیسٹی سولر کی دن میں وہ جنریٹ ہو رہی تھی وہ ویسٹ ہو رہی تھی. اور آل آف اے سڈن جب وہ سولر اویلیبل نہیں ہے تو وہ ساری ڈیمانڈ جب شام میں آئے گی تو وہ ایک دم سے پیک ڈیمانڈ بڑھ جاتی تھی. یہ تھی 2026 کی لوڈ شیڈنگ کہانی. اب وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. آپ کے علاقے میں روزانہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ آپ کی حکومت کی سولر پالیسی کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اور آپ کے خیال میں یہ لوڈ شیڈنگ کتنی دیر اور چلے گی؟ Let us know in the comments and thank you for watching Pakistan and Counting.